ایک ہو چکا کہ یہ کام جو تم نے کیا ہے یہ کفر ہے، اب آئندہ ایسے نہ کرنے کا عزم کرو، کفر سے توبہ کرو، ایسا کام کرنا چھوڑ دو۔ پھر بھی وہ اس کام سے باز نہ آئے، پھر اس کو کافر قرار دیا جائے گا، پھر کفر کا فتویٰ لگے گا۔ صرف یہی تھے یا اور بھی لوگ تھے؟ ابی و ابا کا کہا ہے نا دو بندوں کو، ان کے علاوہ اور بھی دنیا تھی جو جاہلیت میں فوت ہو گئے۔ یہ لوگ خود کو ملت ابراہیمی پہ قرار دیتے تھے، توحید کا تصور ان کے ہاں پایا جاتا تھا، توحید ربوبیت، توحید ربوبیت کے یہ لوگ قائل تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا ذکر کیا ہے، اور صفات باری تعالیٰ کو بھی ایک حد تک وہ مانتے تھے، الوہیت میں شرک کرتے تھے، ربوبیت میں بھی تھوڑا بہت شرک کر لیتے تھے، صفات میں بھی کر لیتے تھے۔ ہاں، تو ان کا یہ جو کفر و شرک تھا اہل جاہلیت کا، اہل جاہلیت کا کفر و شرک، وہ باوجود اس کے کہ وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پہ قرار دیتے تھے اور دین ابراہیمی کی باقیات ان کے اندر بے شمار موجود تھیں، پھر بھی وہ یہ سارے کام کیا کرتے تھے، اور وہ تو اسلام میں داخل ہوئے ہی نہیں، اسلام میں وہ داخل ہوئے ہی نہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی اسلام میں داخل ہو چکا اس کو آپ نے کافر کب کیسے قرار دینا ہے۔ باقی رہا ان لوگوں کا معاملہ کہ مثال کے طور پہ جس تک دعوت نہیں پہنچی اور وہ جہالت کی وجہ سے کفر پہ رہا، انبیاء و رسل کی اس کے پاس کوئی دعوت نہیں پہنچی اور وہ اپنی جہالت کی بنا پہ کفر پہ اڑا رہا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کیسے ہوگا، کیا امتحان ہوگا، وہ جانے، ان کا رب جانے، ہمیں ان کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہاں، جس کے متعلق شریعت نے واضح کر دیا ہوتا ہے ہم اس کے متعلق واضح بات کرتے ہیں۔ ابی و ابا کا فی النار کہہ دیا ہے نا، شریعت کے الفاظ ہیں، بات ختم۔ اب کیا تھا، کیسے تھا، کیوں تھا، وہ ان کا کام ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، تعویل کرتے تھے، وہ اور بھی کچھ کرتے تھے، ان کی کیا تعویل تھی؟ تعویل کا ہم نے کیا معنی کیا ہے؟ تعویل کا کیا معنی کیا ہم نے؟ کہ وہ کتاب و سنت کی نصوص کا غلط معنی لینے والا ہو،
یہ تعویل ہے۔ ان کی تعویل کیا تھی؟ اب یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اختیار دے دیا ہے؟ وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ کوئی یعنی کہ حکم تھا سابقہ شریعتوں میں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی عبادت کرو؟ یہ ان کے اپنے دماغ کی اختراع تھی جو کہ غلط تھی، اس کو تعویل نہیں کہہ سکتے۔ وہ تو میں نے بتا دیا ہے نا کہ اس کو پتہ بھی ہے کہ میرا استدلال غلط ہے، پتہ بھی ہے، جانتا ہے، لیکن اپنے گروہ کی مناصرت کے لیے تعصب کی وجہ سے وہ غلط معنی لیتا جاتا ہے، وہ تو ویسے ہی ظالم ہے۔ ہاں کیوں نہیں، آپ پہلے یہ بات ثابت کر لیں، اس کی تعویل ختم ہو جائے گی، پھر کفر کا فتویٰ لگا دیں۔ نہیں، یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بات ہے وہ ہے دوسرے معنی میں، تنگی کرنے کے معنی میں۔ جی جی، وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، یہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ اب اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو ان کا کلمہ پڑھنا، اسلام میں داخل ہونا، یہ ان کے لیے ڈھال ہے۔ اب اس کو ہم اگر اسلام سے خارج کریں گے تو دلیل کے ساتھ، دلیل کے بغیر نہیں۔ آپ نے ایک بندے کو دیکھا زنا کرتے ہوئے، مثل المیل فی المکھولہ، آپ کے سوا اور کسی نے نہیں دیکھا، آپ آ کے شور مچا دیتے ہیں کہ یہ زانی ہے۔ اب بتائیں آپ کا ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ 80 کوڑے لگیں گے نا، حالانکہ انہوں نے زنا کیا ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن کوڑے آپ کو لگیں گے، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ شرط پوری نہیں ہوئی، 4 گواہ پورے نہیں ہیں، یا وہ اقرار کر لیں یا 4 گواہ لے کے آئیں، پھر اس کو زانی کہیں گے، وگرنہ نہیں کہہ سکتے۔ اگر کہا سزا ملے گی، 80 درے مارے جائیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں نا پوری ہو چکی ہے، لیکن نہیں ہوئی۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب ان کو سمجھ آتی ہے نا، ان کو سمجھ آ جاتی ہے، پھر یہ وہابی ہو جاتے ہیں۔ جب وہ آپ کو سچا مان لیتے ہیں، آپ جتنا مرضی بین بجاتے جائیں، وہ آپ کو ویسے فراڈیا سمجھتے ہیں،
نہیں مانتے آپ کی، جب وہ آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھنے لگتے ہیں اور آپ کی بات کو درست ماننے لگتے ہیں، پھر وہ لین بدل جاتے ہیں۔ قتل کرنا ایک اور چیز ہے، کافر قرار دینا اور چیز ہے۔ اب اس طرح قاتل ہے، قاتل قصاصاً قتل کیا جائے گا، محاربہ کرنے والا کوئی بھی ہو حداً قتل کیا جائے گا۔ ایسے ہی کوئی بھی بغاوت کرنے والا ہو فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ، اس کو کافر قرار دے کے نہیں قتل کر رہے، یہ اس کی سزا ہے، حد ہے اس کی کہ اس کو قتل کیا جائے، شریعت کی مقرر کردہ سزا ہے۔ اس طرح زانی ہے، شادی شدہ، اس کی سزا ہے اس کو سنسار کر کے قتل کیا جائے، رجم کر کر کے، پتھر مار مار کے قتل کیا جائے۔ تو قتل کر دینا ایک اور چیز ہے اور کافر قرار دینا ایک الگ چیز۔ صحابہ نے ان کی تعویل توڑی نا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا خوارج کے ساتھ جو مناظرہ ہوا، اس کے نتیجے میں بہت سارے خوارج، ان کو بات سمجھ آ گئی تو وہ واپس پلٹ آئے، جو اڑ گئے وہ رہ گئے، اور ان کے ساتھ کوئی 4,000 تھے تقریباً جن کے ساتھ قتال ہوا۔ کام پہلا جو ہے وہ مکمل کریں، اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہے۔ وہ بھی ٹھیک تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، اصل میں معاملہ فرق والا ہے نا، فرق سمجھیں، فرق سمجھیں کہ ایک ہے کافر قرار دینا اور ایک ہے سزا دینا، سزا دینا۔ باغی کی سزا شریعت نے قتل رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ جب مسلمان ایک امیر پر جمع ہوں، خوارج کو اسی لیے خوارج کہا گیا نا کہ وہ ان سے پہلے ان کے ساتھ تھے، بعد میں نکل گئے، بغاوت کر دی تھی انہوں نے، تو باغی کی سزا قتل ہے۔ جو بندہ بغاوت سے بعد آ جائے گا وہ بچ جائے گا، سرنڈر کر جائے، ہتھیار گرا دے، وہ بچ جائے گا، اور جو بغاوت پہ تلا رہے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف لڑنے کے لیے نکلے تھے کہ یہ سارا گروہ باغیوں کا ہے، اگر وہ ان کے خلاف جہاد شروع کر دیتے حق بجانب تھے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک سہولت دی کہ چلو سمجھاتے ہیں شاید یہ باز آ جائیں، ان کو سمجھایا، ان کی تعویلیں توڑی، باز آ گئے کچھ لوگ۔ نہیں نہیں، جنگوں کا قصاص نہیں ہوتا، جنگوں کا قصاص نہیں ہوتا۔ وہ حرب تھا نا، جنگ تھی، جنگ، وہ جنگ تھی، تو وہ اس کا فیصلہ حکومت نے کرنا ہوتا ہے کہ اب اس کا کیا علاج کیا جائے۔ ہاں بالکل ہے۔ وہ ہے کہ خاص بندے کو قصاصاً قتل کیا جائے، قتل کی وجہ سے، ٹھیک ہے، قتل کی وجہ سے قصاصاً قتل کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک باغی ہے، اس نے بغاوت کی ہے، اب جب اس کو سزا ملی بغاوت کی، اس کے خلاف فیصلہ ہو گیا، اس نے دیکھا کہ سارا معاملہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ میرے خلاف ہو چکا ہے، اب
اور پھر وہ اپنی حقیقت کا اعتراف کر لیتا ہے کہ جی میں نے ایسے کیا، تو اس کا اعتراف اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ ہاں، وہ تو اس کو تو سزا ملے گی نا۔ ہاں، یہ تو آپ کو پتا ہوگا، میں نے تو آپ کو بتا دی ہے۔ اس کے اوپر بھی پھر وہی کام ہے، اتمام حجت کریں گے تو اس کے اوپر کچھ کام کریں گے نا۔ بالکل ضرورت۔ وہ آپ کے خیال میں ہو چکی ہے نا، حقیقت میں نہیں ہوئی۔ چاہے سب کچھ موجود ہے پھر بھی نہیں ہوئی۔ میں نے آپ کو چھوٹی سی بات بتائی ہے، چھوٹی سی بات۔ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کی جیب میں موبائل ہے، سارا کچھ ہے، اور یہ کئی سالوں سے لے کے ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ بریلوی کے بریلوی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ کچھ نہ کچھ فرق تو پڑا نا، وہ فرق پیدا کرنا ہے پہلے۔ تو فرق پیدا ہو جانے کے باوجود اگر بندہ باز نہیں آتا پھر ٹھیک ہے۔ ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارا کام کیا ہے، ہم ان کے ظاہر کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اور دنیا میں ہمیں جو اصول ضابطے دیے گئے ہیں شریعت کی طرف سے، ہم ان کو اپلائی کرتے ہیں، بس ہمارا کام صرف اتنا سا ہے۔ باقی آخرت کے معاملات ہیں، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، کسی معین بندے کے بارے میں، وہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا معاملہ ہے۔ ہاں، الاطلاق ہم کہتے ہیں، الاطلاق ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک عمل جہنم میں لے جانے والا ہے، یہ عمل جنت میں لے جانے والا ہے، لیکن اس کے مرتکب کو جنتی یا جہنمی بالضبط نہیں کہتے، وہ معاملہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں نا اسلام کیوں آیا ہے، جنت کو بھرنے کے لیے کہ جہنم کو؟ اسلام سے پہلے لوگ جہنم میں ہی جا رہے تھے نا، تو اسلام کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کو جہنم سے بچایا جائے، یہ اصل مشن ہے، اصل کام ہے۔ آپ لوگوں کو کافر قرار دے دے کہ ان کو جہنم میں دھکیل رہے ہیں، یہ کوئی کرنے کا کام نہیں ہے۔ تکفیر ایک ضرورت ہے، ٹھیک ہے، جب یہ ضرورت پیدا ہوتی ہے تو یہ فریضہ انجام دیا جاتا ہے، وگرنہ نہیں۔ وگرنہ کام اصل ہے دعوت کا۔ آپ دیکھتے ہیں کسی کو کفر میں مبتلا، شرک میں مبتلا، آپ کا کام اس کو دعوت دینا ہے،
دعوت دیں اور اس کو سیدھے راستے پہ لے کے آئیں، یہ کرنے کا کام ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اس کو کافر قرار دے کے ٹھڈا مار دیں، یہ نہیں۔ ہاں، اس کا یہ سمجھ لیں کہ جب ایک معین گروہ کو کافر قرار دے لیا جاتا ہے، ایک معین گروہ کے بارے میں اس پر اتمام حجت ہو گیا اور اس کو کافر قرار دے دیا گیا، اب اس میں شامل ہونے والا جو بھی ہوگا، اس میں شامل ہونے والا جو بھی ہوگا اس پہ وہی حکم لگے گا یہ گروہ کے لیے پہلے متعین ہو چکا ہے۔ پھر ایک جو قادیانی ہیں یہ تو زندیق ہیں۔ زندیق کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ اپنے کفر کو اسلام کہتے ہیں، یعنی کہ انتہائی غلیظ قسم کے کافر کہ جو اپنے کفر کو اسلام باور کرواتا ہے۔ ہاں جی، کفر اکبر ہوگا، کفر مخرج عن الملہ ہوگا جب قرینہ صارفہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی دلیل نہیں ہے، جس کو وہ دلیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی دلیل نہیں بنتی۔ وہ اتنے ڈھٹائی کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ اس طرح کا کام نہیں کرتے، اس طرح یہ کرتے ہیں۔ وہ یہ کام کرتے ہیں تقیہ بازی کے ساتھ، چھپ چھپ کے۔ یہ لوگ، میں نے ابھی بتایا ہے کہ یہ اس طرح کا کام کرتے ہیں تقیہ بازی کر کے، علی الاعلان نہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے یعنی کہ آپ اگر دیکھیں نا، بلکہ وہ سولت آغا تھا ایک شیعہ، اس کے ساتھ 6 گھنٹے کا مناظرہ ہے طالب الرحمان شاہ صاحب کا، تحریف قرآن کے موضوع پہ۔ اس نے یہی ضد لگائی رکھی ہم تحریف قرآن کے قائل ہیں ہی نہیں، اور یہ 6 گھنٹے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ نہیں تم تحریف قرآن کے قائل ہو۔ یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں لیکن تقیاتاً، تقیاتاً کرتے ہیں۔ پھر بھی معین کرنے کے لیے تو آپ کو مراحل طے کرنے پڑیں گے۔ ہم مناظرہ وہ مراحل طے کرنے کا ہی حصہ ہے۔ جب آپ متأول کی تعویل توڑتے ہیں تو مناظرہ ہی کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ جی جی، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ہے کہ وہ آپ جو بھی یعنی کہ اس کا رد کرتے ہیں، وہ آپ کے رد کا آگے سے کوئی نہ کوئی جواب دے کے تعویل کر جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اس کو جواب دیتے ہیں تو وہ آگے سے لاجواب ہو جاتا ہے، ہاں اس کو جواب نہیں آتا۔ اب یہ لاجواب ہو گیا، اب یہاں پہ آپ نے اس کی تعویل توڑ دی ہے، ہاں اب ہو گیا۔ چلیے
ٹھیک ہے جی، باقی پھر ابھی آخر میں ہم نے سوال ہی کرنے ہیں، عصر کے بعد یہی کام چلے گا سارا۔ سوالات جو ہیں وہ جمع کرتے جائیں، پھر آپ کو بھول جائیں گے بعد میں۔